اہل بیت کی برکتیں۔ اب ہم ایک نہایت پیارا اور ایمان افروز واقعہ سنتے ہیں جو خراسان کے مشہور شہر نیشا پور کے بازار میں پیش آیا۔ ایک نہایت وجیح اور حسین نوجوان نیشا پور کے بازار میں آیا، مگر اس کا چہرہ ایک پردے سے چھپا ہوا تھا۔ لوگ بے حد بے چین تھے کہ اس مبارک چہرے کی زیارت ہو، مگر پردے کی وجہ سے کوئی دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ بازار میں اس وقت دو بڑے محدثین اور ان کے ساتھ علم کے کئی طلبہ موجود تھے۔ انہوں نے اس نوجوان سے مؤدبانہ عرض کی، یا سیدنا، اے ہمارے آقا، اپنا روشن چہرہ ہمیں دکھا دیجئے اور اپنے عظیم آباء و اجداد میں سے کوئی حدیث ہمیں سنا دیجئے۔ یہ نوجوان کون تھا؟ وہ تھے سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ، اہل بیت کا چراغ، سیدنا مرتضیٰ علی کرم اللہ وجہ کے گلستان کا پھول، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کے نور نظر اور سلسلہ قادریہ و عطاریہ کے 8ویں روحانی پیشوا۔ چہرہ مبارک کی تجلی امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ رک گئے اور اپنے خادموں کو حکم دیا کہ پردہ ہٹا دیا جائے۔ جب گھوڑے کے کجاوے سے پردہ ہٹا، کسی نے چیخ ماری، کسی پر رقت طاری ہوئی، کوئی خوشی میں زام پر لوٹنے لگا، اور کئی لوگ تو اس مبارک سواری کے قدم چومنے لگے، کیونکہ یہ چہرہ سنت نبوی کی جھلک تھا۔ خوبصورت زلفیں مبارک کانھوں پر بکھری ہوئی تھیں، نور مصطفی جھلک رہا تھا۔ علماء نے شور میں کہا، اسکتو، خاموش ہو جاؤ، اور سب ساکت ہو گئے۔ محدثین کی درخواست، دو بڑے امام حدیث سیدنا امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا امام محمد بن اسلم توسی رحمۃ اللہ علیہ نے مؤدبانہ عرض کی، اے آقا، ہمیں کوئی مبارک حدیث سنائیے۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ نے رحمت کے سمندر بن کر حدیث بیان کرنا شروع کی۔ حدیث مبارکہ عربی میں اصل روایت امام علی رضا علیہ الرحمہ نے فرمایا، حدثنی ابی موسیٰ الکاظم عن ابیہ جعفر الصادق عن ابیہ محمد الباقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ امیر المؤمنین علی رضی اللہ عنہ قال، حبیبی وقرۃ عینی رسول اللہ۔ میرے والد موسیٰ کاظم نے اپنے والد جعفر صادق سے روایت کی۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت امام علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، اور انہوں نے فرمایا، میرے محبوب، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل میرے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا الہ الا اللہ، میری قلی، میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ یا اللہ، کیا عظیم نعمت ہے کلمہ طیبہ۔ 20,000 سے زیادہ لوگوں نے یہ حدیث لکھ لی۔ حدیث مکمل ہوئی تو پردہ دوبارہ ڈال دیا گیا۔ علماء نے دیکھا کہ 20,000 سے زائد افراد نے سامنے بیٹھ کر اس حدیث کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر میں اس مبارک سند روایت کو کسی پاگل پر پڑھ دوں تو صرف اس سند کی برکت سے اس کی دیوانگی ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اہل بیت کی روایت کی روحانی تاثیر۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مشہور کتاب سیر اعلام النبلاء کے مطابق آپ کی ولادت 148 ہجری میں ہوئی۔ بعض کتب میں 165 ہجری بھی مذکور ہے۔ آپ کا نام علی کنیت، ابو الحسن، القابات صابر، ذکی انتہائی ذہین، رضا ایک لقب، ضامن جس کی پناہ میں آ جائے اسے امان ملے۔ آپ کی ولادت عید فطر کے